بتائیں کہ اس میں میرے سننے یا میرے تجربے میں انویسٹیگیشن کے مطابق اس میں خواتین بھی، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ گروپ ہے، انہوں نے کچھ خواتین رکھی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ تعلق بناتی ہیں سوشل میڈیا خاص طور پہ سے، اس کے بعد وہ غلط کاریاں لوگ کرتے ہیں، پھر ان کی اچھا میڈیا موجود ہے۔ سب سے بڑا ریپسٹ ہمارا میڈیا ہے جو کہ ایک کیس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ایک خاتون ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے، جی جی، اس کے گھر میں مائک لے کے جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا میرا آپ کا چینل کو دیکھتے نہیں، یہاں دیکھیں گجرات کا کیمرہ سے چینل موجود، یوٹیوب پہ چینل، وہ جا کے بیچارے روئیں گے دھوئیں گے، تو 7 نسل کی برباد ہو جاتی ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں اس فیملی کی نہ کچھ ہو۔ لیکن اگر انہیں انصاف مل جائے، اگر انہیں جی جی انصاف مل جائے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سودا ہے ضمیروں کا ہر کام تجارت ہے، سودا ہے ضمیروں کا ہر کام تجارت ہے، پوچھوں تو قیامت ہے، بولوں تو بغاوت۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے گجرات میں ضلع بھر میں آئے روز جو ہینڈ ٹریپ کے واقعات ہو رہے ہیں اور بڑھتے ہوئے واقعات، یہ ایک لمحہ فکری ہے۔ تو آج میرے پاس میرے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے اچھے بھائی ہیں، ایجوکیشن کا بھی ان کا بڑا تجربہ ہے اور عوامی سطح پہ بھی پریکٹیکل ان کا، کیونکہ ان کا عوام کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو ان سے میں پوچھوں گا کہ یہ تعارف کسی کے تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ظفر صاحب سے پوچھوں گا کہ ہینڈ ٹریپ کیسے ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ جی ظفر صاحب، یہ ذرا تفصیلی بتائیں کہ گجرات میں ہینڈ ٹریپ کے جو واقعات کیسے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم یہ میرے پاس ٹاپک ہے اور سینسیٹیو ہے۔ ہم لوگ تو الفاظ کو بھی بڑی، اس ٹاپک کو بھی بڑا بےہودہ سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ ایک بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے تو کیسے کا تو میں جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ تو جو لوگ چشمدید ہوتے ہیں یا اس پہ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کیوں ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے سیاق و سباق کیا ہے۔ واقعہ وہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو اپنا تجزیہ۔ جی، اکثر پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ یوٹیوبر اکثر جو ہے وہ مائک آگے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ مردوں کو اکثر غلام کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں خواتین کے حقوق جس حد تک پاکستان میں دیے گئے ہیں کہیں بھی نہیں دیے گئے، اور اکثر یہ واقعات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ وکٹم جو ہے خواتین جو ہیں جن کے ساتھ زیادتی لوگ کرتے ہیں، پیسے والے لوگ یا سورس والے لوگ، تو میرا نظریہ یہ ہے کہ اکثر جگہ پہ وہ لوگ کمزور لوگوں کو، جو خواتین ہیں، ان کو انتظامیہ سے مل کے یا اپنے پیسے کے بل بوتے پر وہ ہنی ٹریپ کا نام دے دیتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زیادہ تر واقعہ جو ہے اس وقت جو چل رہے ہیں وہ ہنی ٹریپ کے واقعی واقعات چل رہے ہیں۔ اچھا ظفر صاحب، مجھے جی آپ کے قطع کلامی مجھے یہ بتائیں کہ اس میں میرے سننے یا میرے تجربے میں انویسٹیگیشن کے مطابق اس میں خواتین بھی، میں وہی بات کر رہا ہوں جی، میں کہہ رہا ہوں 80% سے زیادہ کیس ایسے ہیں جس میں باقاعدہ گینگ بنی ہوئی ہے۔ یہ تو چھپی بات ہی نہیں ہے، ڈیلی میڈیا پہ آ رہا ہے کہ گروپ ہے، انہوں نے کچھ خواتین رکھی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ تعلق بناتی ہیں سوشل میڈیا خاص طور پہ سے، اس کے بعد وہ غلط کاریاں لوگ کرتے ہیں، پھر ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے بہت بڑے پاکستان کے اینکر بھی انہوں نے اپنے ثبوت چھوڑے ہوئے ہیں، بڑے مشہور ہیں، لیکن ان کے آج تک یہ جو کیا نام ہے ان کا، AR بھائی والے کس چینل، میں ان کے پروگرام کم دیکھتا ہوں، ادھورا پروگرام ہوتا ہے، اس کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے میرے پروگرام اس کے بعد کیا ہوا ہے، فکس، ٹھیک ہے، تو لوگ ان کو مانتے ہیں۔ تو ہنی ٹریپ کے واقعات ہیں، یہ ایک ذریعہ معاش لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور یقیناً ایسا گینگ، ایسے واقعات بغیر کسی
کسی ڈپارٹمنٹ میں موجود کالی پیٹ کی ملوث ہونے کے نہیں ہو سکتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے دفتروں میں آج کل میرے اسکول رہے ہیں پرائیویٹ 4, میرے پاس فیمیل اسٹاف ہے, میرے پاس اب بھی اسٹاف ہے, ہماری انشورنس انڈسٹری میں خواتین کام کرتی ہیں, میرا اسٹاف ہے, اور لوگ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں. ہاں بالکل ہے, لوگ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں. اور اس وقت جو ہے 80 سے 85% تک دفتروں میں, چھوٹے شہروں میں, گجرات جیسے شہروں میں غریب خواتین, غریب گھر کی بیٹیوں کے ساتھ میں سب تو زیادتیاں ہو رہی ہیں. لوگ جو میری اور آپ کی عمر کے لوگ ہیں یا چلے جو ینگ بھی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ بڑے طریقے سے ان کو جو ہے وہ ٹریپ کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ظاہر عمر ایسی ہوتی ہے ہمدردی جتلاتے ہیں. لیکن اس میں کچھ واقعات اب میرے ایسے نظر میں آئے, خود میری نظر میں, چونکہ میں ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ دفتروں میں, کچھ دفتروں میں گینگ ہے پوری, وہ دفتروں میں جاتے ہیں, کچھ ایسی لڑکیاں ہیں وہ دفتروں میں نوکری کرتی ہیں, ریلیشن میں رہنے کے بعد جیسے بھی ہو وہ میسج سنبھال لیتی ہیں یا اپنے سینئر کے لے کے موبائل کو, ظاہر دفتروں میں ایکسیس ہوتی ہے جی آپ نے موبائل یوز کرنے ادھر ادھر کر کے, تو وہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. انہوں نے جھوٹ کا ٹریپ جو ہے بندے کو ملزم بنایا ہے. اچھا ملزم نہیں تھا, اچھا بات تھوڑی بھی ختم نہیں, وہ ایسے واقعات موجود ہیں. لیکن اس میں ہمیں چاہیے کہ جو میڈیا ہے ہمارا, جی جی اچھا میڈیا موجود ہے, سب سے بڑا ریپسٹ ہمارا میڈیا ہے جو کہ ایک کیس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ایک خاتون ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہے, جی جی, اس کے گھر میں مائک لے کے جاتے ہیں, انہیں نہیں پتا میرا آپ کا چینل کو دیکھتے ہی نہیں, یہاں دیکھے گجرات کا پیمرا سے چینل موجود, یوٹیوب پہ چینل, وہ جا کے بیچارے روئیں گے دھوئیں گے, تو 7 نسلوں کی برباد ہو جائے, ان کی شادیاں ہوگی اس فیملی کی نہ کچھ ہو. لیکن اگر انہیں انصاف مل جائے, اگر انہیں انصاف مل جائے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو ایسے واقعات کو یہ چیز بھی شہ دیتی ہے کہ یوٹیوب پہ آنے کے بعد, میڈیا کے بعد بھی کیا کسی کا بن گیا. آپ کی ایک چیز آپ کو برا کہے, وہ اچھا کہے, میں آپ کی ایک چیز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اس میں انتظامیہ کو ملوث رکھتے ہیں, انتظامیہ کو کرتے ہیں. میں ہوتا ہے آپ کی جگہ پہ کسی جگہ پہ ساتھ لے کہ میں اس بیٹی ماں بہن کے گھر کسی کی کیوں جاؤں جس کی بیٹی ہے, میں سب سے پہلے ڈی پی او کو پوچھوں, سب سے پہلے تفتیشی سے پوچھوں کہ بھئی یہ واقعہ آپ نے کیا کیا ہے اس میں. لیکن ہمارے یوٹیوبر جو ایسا کرتے ہیں, اچھی بات ہے, انصاف ملے, اس کے اوپر گورنمنٹ ایکشن بھی لیتی ہے, متعلقہ ڈی پی او جی ایکشن بھی لیتے ہیں, لیکن نیچے والا عملہ اس کو کیس کو رفع دفع کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انی ٹریپ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, وجہ سے یہ ہے کوئی بھی کیس اپنے انجام, جن لوگوں نے انی ٹریپ کیا لوگوں کو ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, وہ گینگ ٹکراتے پھر رہے. اسی طرح جیسے کہ آپ نے ایک ویڈیو میں 2-3 واقعہ سنائے کہ جو لوگ خود ملوث ہیں وہ ڈکے کی چوٹ پر وہ پہلے کہتے ہیں مزہ نہیں ٹریپ ہوا, اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو فکس تھا کیس, معاوضہ ملا, رفع دفع کرے. اور جو لوگ یہ کارنامہ انجام دینے والے ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو روز کا کام ہے, جگہ جو ہم نے فارم ہاؤس یا ہمیں تو اس کا پتہ ہی گجرات میں ریزورٹ کیا کہتے ہیں وہ بھی بنے ہوئے, تو وہ اس کا ذمہ دار کون ہے, انتظامیہ اس کا نوٹس لے, میں کہتا ہوں. اس میں ظفر صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ میں نے آلریڈی ڈی پی او صاحب, ڈی آئی جی گجرانوالہ اور آئی جی پنجاب پولیس سے یہ مطالبہ کیا تھا, بلکہ بار بار میں ہر بار اس ایشو کو ریز کرتا ہوں کہ بغیر انویسٹیگیشن کے یہ ایسے مقدمات درج نہ کیے جائیں, کہ یہ جو جیسے ہی وہ آتے ہیں تو جناب بالجبر کا پرچہ ہو جاتا ہے. خاص طور پہ خواتین کی بات فوری سن جاتی ہے, مرد کی نہیں سنتے. اس میں مردوں کو سزا دی جا رہی ہے, لیکن وہ جو فکس میچ کھیلنے والی عورتیں ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. 1 نمبر 2 کہ سب سے پہلے اسے انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ اس میں یہ جو متاثرہ لڑکی ہے یا مرد ہے ان کا آپس میں کتنا کردار ہے, تو اس میں دونوں کو برابر پرچہ دے کے تو نیکسٹ انی ٹرائل کا میٹر نہ ہو
کیونکہ اس میں تقریباً آئیو ہیں جو تقریباً 80% شامل ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی بھی میڈیا پرسن انہیں موقف جاننے کے لیے بات کرتا ہے تو وہ بالکل ٹال مٹول کے تو کوئی بات نہیں بتاتا، ایف آئی آر نہیں اس کے پاس، تصویر نہیں اس کے پاس. تو ایک عام شہری اگر بندہ کسی چھوٹے موٹے کیس میں ٹریس ہو جاتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ اس کے منہ پہ شاپر ڈال کے تو پوری دنیا میں کمایا جاتا ہے. تو اس لیے آپ ماشاءاللہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے. مجھے صرف یہ سلوشن بتائیں، یا یہ نوجوان نسل ہے جو بے روزگار ہیں، مرد خواتین ہیں، یہ ہنی ٹریپ یا زنا بالجبر کے واقعات کو کیسے سمجھیں اور کیسے روکا جائے؟ دیکھیں، جب کسی کی، میں نے پہلے بھی اس سے بولا تھا ایک ویڈیو میں، کہ جب کسی کی بیٹی بہن جاتی ہے کسی دفتر میں یا کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے، یا بے شک بینک میں جاتی ہے، ان کو میں نے دیکھا 90% والدین جو ہے بچوں کے، وہ جا کے دیکھتے نہیں ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے میری بیٹی پرائیویٹ اسکول میں جاتی ہے، میری بیٹی بینک میں جاتی ہے، میری بیٹی انشورنس کے دفتر میں جاتی ہے، میری بیٹی میڈیا آفس میں جاتی ہے. وہاں کا ٹائم کیا ہے جانے کا، چھٹی کا کیا ٹائم ہے، اگر لیٹ ہے تو کتنی لیٹ ہو سکتی ہے. تو اگر لیٹ ہے تو کیا بیٹی ہماری نے میں کال کی ہے کہ میں لیٹ ہوں گی؟ ٹھیک ہے، بات بڑی پوائنٹ بات ہے. دوسری بات ہے کہ والدین کو ویکلی یا مہینے میں ایک بار ان دفاتر کا وزٹ کرنا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات، جہاں بیٹی کو بھیج رہے ہیں وہاں جا کے ماحول کو دیکھیں، ماحول کیسا ہے، اور جو وہاں کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیسا ہے. کیونکہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ جو ہے جہاں جا رہا ہے میرا بچہ وہاں پہ وہی خراب ہوگا. وہ بے شک اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی ریپیوٹ واقعی خراب ہے. ریپیوٹ ایک تو ویسے ہوتا ہے. ابھی میرے نوٹس میں ایک میں سمجھوں گا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بندے کو، ان کا واٹس ایپ کی وجہ سے میں نے انہوں نے کسی ہماری خاتون کو، میری کسی ورکر کو، ٹیم ممبر تھی، ٹھیک ہے، پہلے عالم کے دفتر میں ہونا موجود ہے، تو وہ کے لیے جو بلایا انہیں کہتے ہیں آپ ہمارے ہوٹل میں کھانا کریں. بھائی بات سنیں، ہمارے بھائی ہیں. میں کافی میں کہا سیدھی بات کریں، آپ لڑکی ورکر ہے، اس نے مجھے کال کی کہ ہمارے ساتھ سیٹ ملے. وہ آپ باہر کیے تو اس کو میں دھوکہ دیں، مجھے کہہ رہے میرے سے کھانا کھائیں، خبر آیا وہ یہ بات کرے تھا. اب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بولا جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں. لیکن میں اپنے اس 6-7 کا خواتین کا سٹاف تھا ہمارے پاس، ہماری ویڈیو بھی چلتی ڈیلی آتی تھی، فوٹو آتی تھی. میں نے پھر بھی اپنے سٹاف پہ ٹرسٹ نہیں کیا. میں نے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے میں نے ان کے کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے، اس واٹس ایپ کو جو بھی ہوا میں نے لیگل طریقے سے ایڈ کیا، اس کو ایڈ ہی میں کہوں گا. تو میں نے ان کی وائس میسج سنی، میں اس کے اندر موبائل پہ کچھ ویڈیوز دیکھی، اور ان وائس میسج سے مجھے یہ ثابت ہوا کہ اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا. اچھا، اس میں سینئر نے بولا لڑکی کے ذریعے، اپنے سٹاف کے ذریعے، کہ فلاں لڑکی کو کال کرو کہ ہمارے سر کے پاس آ کے ملو، وہ آپ کو بزنس دیں گے، نوکری بڑی دیں گے، 3 گنا تنخواہ دیں گے. تو وہ جاتی ہے. اب وہ جو سینئر ہے وہ جس کے ذریعے بلا رہا ہے اس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اس کو 4 بجے بھیج رہا ہے، اور نئی لڑکی کو ہے آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں. اس طرح کے درندہ سے لوگ جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. انگلی کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید ہو جائے صرف آدمی پہ کچھ لوگ انگلیاں اٹھائیں. لیکن میں کہوں گا میرے دفتر میں اینی ٹائم ہے، میرے دفتر میں 2 دفتر ہیں میرے، جائیں ہمارے پاس لڑکے میٹنگ میں ہوتے ہیں، ہماری میٹنگ میں جائیں، آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ملے گا. لوگ عزت کرنے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں والدین اس میں ملوث ہے، شوری طور پہ، شوری طور پہ. ان کو پتہ نہیں جو ہماری بیٹی جا رہی ہے وہ ماحول کیسا ہے وہاں پہ. اب بچہ دال بناتے ہیں جی اس کا ماحول بڑا اچھا ہے، ڈسپلن بڑا اچھا ہے. اب میں سٹاف رکھتا ہوں، میں سب سے پہلے ان کے والدین کو بلاتا ہوں، لڑکا ہوتا بھی میں کہتا ہوں بھائی یہ فارم ہمارا یہ فل کریں، یہ ہمارا ٹائم آنے کا، یہ جانے کا ہے، اتنا عرصہ ہم سکھائیں گے، یہ اس نے کام کرنا ہے، یہ اس کا ہمارا ایگریمنٹ ہے ایسے کا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ کی بیٹی یا بیٹے نے، جب بچے 16 سال کا بچہ ہے، 18 سال کا، میں نہیں سمجھدار ہے، میں کہتا ہوں آپ کا بچہ جب گھر سے آتا ہے مجھے کال کریں، میں نکل رہا ہوں.
گھر جا کے آپ کے سامنے کال کریں میں ہاں تو فیمیل کے لیے ہمارا فیمیل اسٹاف رہتا ہے، اب کسی وجہ سے کم ہے اسٹاف، لیکن الحمدللہ اسٹاف کے اوپر پابندی ہے کہ وہ جائے گھر میں جا کے فون کرے میں گھر پہنچ جائے. میرے پاس اسٹاف آئے، ایک لڑکی آئی، انہوں نے سر میں جاب کرنی ہے، MSc تھی کوالیفکیشن اس کی، میرے لیے سونے کی کام تھی کہ کالنگ اسکلز اس کی اچھی تھیں، ایجوکیشن اچھی تھی. تو میں نے کہا میری بیٹی آپ ایسا کریں، میرا رول ہے آپ نا امی ابو کو بلا کے لائیں، یا امی کو یا ابو کو یا ماموں کو. دوسرے میں نے کال کی کہ بیٹی آپ آئی، اس نے بولا جی آپ سر 100 سال پیچھے ہیں نوکری. میں نے کہا امی کو نہیں کرنی، تو میں نے کہا میں 100 سال پیچھے ٹھیک ہوں آپ کر لیں. وہ کہنے لگے مین ڈیپینڈنٹ. ہاں اس میں ظفر صاحب یہ ماشاء اللہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے. انشاءاللہ نیکسٹ یہ جتنے بھی ہمارے عطائی ڈاکٹر ہیں، پرائیویٹ اسپتال ہیں، ہمیں بہت ساری شکایتیں موصول ہوتی ہیں اور وہ ود پروف. اس میں جو اسٹاف ہوتے ہیں تھوڑی کم تنخواہ پہ ہمارے پرائیویٹ اسپتالوں کے یا عطائی ڈاکٹر ہیں، یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ایک اسپیشل پروگرام آ رہا کہ پولیس تھانہ صدر اور سٹی لالا موسیٰ کے درمیان ایک ہاسپٹل ہے جس کی متعلق ہمیں اس ڈاکٹر کی وائف نے اور اس کے جو سسر ہیں انہوں نے ہمیں ریکال کر کے بتایا کہ ہمارے جو دماغ ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں. تو وہ آپریشن تھیٹر میں لڑکیوں کے ساتھ ایسے نازیبا کام سر انجام دے رہے ہیں. ہم نے اس پہ انشاءاللہ کام شروع کیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ پرائیویٹ اسپتال ہیں جو ان کے جو ملازمین ہیں، جو غریب گھرانوں سے کم تعلیم یافتہ لڑکیاں وہاں کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ود پروف ایک اسپیشل پروگرام کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت، بڑی مہربانی ظفر صاحب، ماشاءاللہ آپ کی باتوں سے بہت کچھ ہم سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید